گلشن سے پیار کر، پھولوں کی بات کر، دشمن کے سامنے بھی اصولوں کی بات کر۔ گلشن سے پیار کر، پھولوں کی بات کر، دشمن کے سامنے بھی اصولوں کی بات کر۔ کہاں ملے گا تجھے صحابہ میں ثانی حسین کا، سر پہ قرآن رکھ کے رسولوں کی بات کر۔ ایک مومن ملنگے جس فرمائش کی دی ہے روائی میں ہوں پڑھ کے نہ ہو گیا، وہ بعد میں گیا نہ تو اس آخیا شاہ صاحب مہربانی کرو تو وہ روائی پھر پڑھو۔ تیرا دل ہے مومن موبائل وانگوں سم عشق علی دی پائی لیا کر۔ تیرا دل ہے مومن موبائل وانگوں سم عشق علی دی پائی لیا کر۔ یہ صلوات محمد بیلس نہ جا یہ اسی لوڈ کرائی لیا کر۔ یہ صلوات محمد بیلس نہ جا یہ اسی لوڈ کرائی لیا کر۔ حکا بیٹری وانگوں مک جاندہ ہے، چارجر نماز دا تو لائی لیا کر۔ یہ بھی نیٹ ورک بزی 5-12 دا نعرہ مار کے کال منائی لیا کر۔ اور سارے سامنے سارے نوجوان خطیب مقرر شعلہ بیاں جناب خورشید حضر جوادی صاحب پرسن تیجنہ تو بعد ذاکر غلام علی پٹی کمالیہ پرسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیت الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم المنتظر المہدی علیہ السلام۔ یا سیدتی یا مولتی یا فاطمہ بنت محمد ادرکنی حبیبتنی فی سبیل اللہ۔ کریم اللہ رحیم اللہ غفور اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عصمت و طہارت کا، تجھے واسطہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بے گناہ قید کا، تجھے واسطہ ہے آل محمد علیہ السلام کی مظلومیت کا۔ میرے بھائی سید صفی حسین شاہ کو مکمل شفا عطا فرما۔ نوجوان ماتمی ہمارا سرمایہ ہے، اس خاندان نے پہلے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، رب العالمین کسی مصیبت امتحان میں نہ ڈالا، رب العالمین سادات کی پریشانی کو دور، بانیان کا بہترین ہے تمام اپنی بارگاہ میں منظور مقبول۔ بالخصوص میرے برادر بزرگ میرے بڑے بھائی جناب سید تنویر شاہ صاحب، رب العالمین ان کو اجازت ہے سید ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید اصل ما بالوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ ظاہرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود سید العرب و سید العجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى عترته الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم
من كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون برادران ایمانی و روحانی، سادات عظام، میرے واجب الاحترام موالیان حیدر کرہ، عرصہ دراز کے بعد جناب سید پیر شاہ صاحب نے آپ تمام کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا شکر گزار ہوں، ممنون و متشکر ہوں کہ کم از کم علاقہ پنچکٹھا سے کسی سید محمد نے یاد تو رکھا ہوا ہے۔ یاد ویسے آپ سب کو ہے، لیکن پتہ نہیں ممکن ڈر جاتے ہیں کہ گجرات سے آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، سادات کی خاص دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اور پہلا جملہ اس سادات کی عظمت کا کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا جس شخص کے دل میں آل رسول کی عزت نہیں ہے وہ شخص کلمہ گو کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ میں نے ایسے ہی بات نہیں کر، ہوائی جہاز نہیں چھوڑا میں، فرمان پیغمبر آپ کے سامنے بیان کیا کہ اکرم اولادی، کہ میری اولاد کی عزت کرو، ان میں سے جو نیکوکار ہیں ان کی عزت تو تمہیں کرنی ہے، لیکن اگر کوئی گناہ گار بھی ہے تو بھی اس کو عزت کرو کیونکہ وہ مجھ رسول کا خون ہے۔ خون رسول ہونے کے ناطے سب سادات واجب رسول۔ میں نے آپ کے سامنے آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انبیاء کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پڑھ میں پنچکٹھے میں رہا ہوں، ڈوکا لاخان میں نہیں پڑھ رہا کہ وہاں پر کوئی بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، یہاں پر ماشاءاللہ سنجیدہ اور فہمیدہ مجمع ہے۔ میں تو پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پنچکٹھا کے مومنین جو ہیں وہ معرفت کی بلندیوں پر پائے گئے، اس لیے آپ کو مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ توجہ کرو، سمجھو، ایسے ہو نہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ کرنا ہے، انشاءاللہ سارا موضوع آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ پیر مقصود صاحب سورہ انبیاء ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ اے میرے حبیب تجھ سے پہلے بھی میری یہ سنت رہی ہے، میرا یہ طریقہ رہا ہے کہ جتنے بھی میں نے ہدایت کرنے والے بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، جگنی نہیں ہے، قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حبیب تجھ سے پہلے جتنے بھی میں نے ہادی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ اب پتہ چلا ہادی ہونے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، وجہ ہے یہ نہیں؟ ہادی ہونے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، اگر مرد نہیں ہوگا تو پھر وہ ہادی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت ہدایت کے لیے میدان میں آ جائے گی تو اللہ کے فرمان کی نفی ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا کہ ہادی ہوگا تو مرد ہوگا، لیکن اس مرد کی ایک نشانی ہوگی، اس نشانی کا کیا نام ہے؟ نوحی علیہم۔ ہر مرد بھی ہادی نہیں ہوتا، ہادی وہی مرد ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ہادی وہی ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ بات کر کے اللہ نے حبیب سے کہا کہ حبیب اب بھی اگر تیری امت کو یہ بات سمجھ میں، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اہل ذکر سے سوال کرو، وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے۔ گرمی کو ملوث خاطر نہ رکھیے گا، یہ وہ اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے
جو آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت اور ولایت علی کی گرمی ہے، اس پر کوئی اور گرمی حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر مجھے وہ گرمی شکن، آپ جب تک مقصود شاہ صاحب وہ گرمی شکن نعرہ نہیں سنائیں گے آگے نہیں چلوں گا۔ نہ میں تھکنے والا خطیب ہوں، نہ میں نے کسی تھکنے والے کو اپنا امام مانا ہے، نہ میں نے کسی تھکے ہوئے کو امام مانا ہے۔ ہوگا ہر کوئی ہاتھی نہیں ہو سکتا، ہاتھی وہی ہوتا ہے جو مرد ہوتا ہے۔ اب مرد کہاں سے تلاش کرے؟ آواز نبوت آئے گی تمہیں مرد نہیں ملتا۔ اور خیبر کے میدان میں دیکھو، میں اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو، اب بولو میرے ساتھ، جو۔ اب مجھے بتاؤ خیبر میں جنگ کتنے روز ہوئی ہے؟ اور 39 دن جو میدان میں جاتے رہے وہ کون؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ علامت کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ 39 دن میدان میں کون جاتے رہے؟ جنس کی تشخیص میں نہیں کرتا، جنس کی تشخیص آپ کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آج تک جو میدان میں گیا وہ مرد نہیں تھا، مرد وہی ہوگا جو کل میدان میں جائے گا، جو علم لے کر جائے گا، پھر علم کو چھوڑ کر نہیں آئے گا بلکہ وہاں سے فاتح ہو کر لوٹے گا اور مرحبا انصر کا سر اڑا کر آئے گا۔ اب قبلہ علم کی مخالفت کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا، بڑے بڑے بزرگ اس حسرت میں رہے، وہ کہتے ہیں کہ جس روز نبی نے یہ اعلان کیا تھا کہ کل میں علم مرد کو دوں گا، بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ساری رات ہمیں نیند ہی نہیں آئی، ہمیں نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ کب صبح ہوگی، کب ہمیں علم ملے گا، کب صبح ہوگی، کب ہمیں علم ملے گا۔ اب اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو بزرگ علم لینے کی خواہش نہ کرتے۔ تو مجھے 70 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوتا میرے لیے۔ بزرگوں نے تو علم کی حسرت کی ہے اور نادان مرید، نادان مرید ہی کہہ سکتا ہوں نا، علم نہیں تو موجہ ہی موجہ، عقل نہیں موجہ ہی موجہ، علم نہیں تو موجہ ہی موجہ۔ یہ سب قصور ہے اس بات کا کہ علم کی کمی ہے۔ اب بزرگوں نے خواہش کی تھی کہ ہمیں علم ملے، نادان مرید کہتے ہیں کہ نہیں، علم کو نہ دیکھنا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑے اتنے کچے نکاح نہیں جڑے علم تک ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں ہم ایسے نکاح کے قائل ہی نہیں ہے جو اتنا کچا ہو، بلکہ ہم نے تو اس علی کو اپنا امام مانا ہے کہ جس علی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں آنے والوں کے نکاح ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ نکاح ان کے جڑ جاتے ہیں۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، جس نے اپنی بلدیت کو ثابت کرنا ہے تو دروازہ علی پہ آ کر جھک جائے۔ اور میں پیغمبر تمہیں یہ گارنٹی دے کر جا رہا ہوں کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، کہ علی تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، علی تجھ سے دشمنی وہ رکھے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ یہاں پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ نکاح درست کس کا ہے۔ یہاں آنے سے نکاح ٹوٹا نہیں ہے کہیں کہ آپ لوگ تبرہ نہ کریں، اگر تبرہ نہ کریں تو دین میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہاں پر میرے پڑھے لکھے بھائی بھی تشریف فرما ہیں، میرے LLB دوست بھی تشریف فرما ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں اور میں ان سے ایک انصاف چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تبرہ نہ کریں، اب تبرہ ہے کیا؟ تبرے کی حقیقت کیا ہے؟ قبلہ یاد رکھنا، یہ تبرہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ تبرہ ہماری عبادت ہے۔ اگر دین سے تبرہ نکال دیا جائے تو دین میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قیامت کے روز کچھ پیر ایسے ہوں گے جو اپنے مریدوں پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ جاگو نا یار، جاگو نا، بڑے عرصے بعد آیا ہوں۔ کچھ پیر ایسے ہوں گے جو اپنے مریدوں پر لعنت کر رہے ہوں گے، کچھ مرید پیروں پر لعنت کریں گے اور بابا جی سانو کرے نہ لے گئے ہو۔ اس وقت پیر کہیں گے ارے ہم تو تمہیں دنیا میں بتا کے تھک چکے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے تمہیں بتایا تھا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اصحاب کے گستاخ نہیں ہیں،
بلکہ ان کی باتوں کو ممبر پر بیان کرنے کے عادی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں دکھائے کہ حلالی کون ہوتا ہے، حرامی کون ہوتا ہے۔ کتاب کا نام ہے فوائد مور کا، لکھنے والے علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ احببوا علی الاشراف ولا تبغضوا، کہ خبردار کبھی بھی کمینے لوگوں کے قریب نہ جانا، لیکن شریف لوگوں سے محبت ضرور رکھنا۔ کمینے لوگوں کے قریب نہ جانا، شریف لوگوں سے محبت ضرور رکھنا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا ابن خطاب، کیا ابن خطاب ہمیں بتائیے کہ شریف کون ہوتا ہے، کمینہ کون ہوتا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں لا یتم الشرف الا بولایت علی بن ابی طالب، کہ اس وقت تک کوئی آدمی حلال زادہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ولایت علی کا اقرار نہیں کر لیتا۔ یہ ان کا فرمان ہے، ہم تو ان کے فرمان آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جو حق ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اگر حق بیان کرنے سے کوئی ہمیں روکے اور جب حق کی بات بیان کی جائے کوئی کہے کہ نہیں، اس بات پر پردہ ڈال دو، اس بات پر پردہ ڈال دو، معاف کرنا، ہم باتوں پر پردہ نہیں ڈالتے، ہم تو چہروں کو بے نقاب کرتے ہیں، دنیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ دنیا والے دیکھو یہ ہیں حضرت عمر فاروق جنہوں نے کہا کہ کوئی اس وقت تک شریف نہیں بن سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق وہ کیا بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی آدمی پولیس سرحد سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا ٹکٹ موجود نہیں ہوتا۔ جو ہے نا میرے دوست حق کرنے گئے ہو خالی ہون میں شروع ہوئے گا لگے جا کے ہونی ہے، بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ یاد رکھنا علامہ ناصر آباد کی زبان بند کر دینے سے حق چھپ نہیں جائے گا، علامہ ناصر آباد کو گرفتار کر لینے سے، ان پر جھوٹا توہین رسالت کا مقدمہ درج کر لینے سے حق نہیں چھپ سکتا۔ حق نے ایک روز آ کر ظاہر ہونا ہے، حق ظاہر ہو کر رہے گا اور ظاہر ہو رہا ہے۔ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ حق کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ہر روز لاکھوں کی تعداد میں لوگ حق کو سمجھ رہے ہیں، حق کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں کے جو افعال ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، قبلہ میں آج کی بیٹھک میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی طرف سے اگر کوئی بات کریں پھر ہم مجرم ہیں، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ میں نے تو نہیں لکھا، نہ وہ تنویر شاہ نے لکھا ہے، نہ وہ مقصود شاہ نے لکھا ہے، لکھنے والا امام بخاری ہو، کتاب صحیح بخاری ہو، بعد از کتب باری اصل الکتب بعد از کلام باری، علماء خود کہیں کہ کتاب خدا کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اگر صحیح بخاری پکار کے کہے فغضبت فاطمہ علی فلاں، کہ فاطمہ زہرا دنیا سے جاتے وقت فلاں 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 سے ناراض نہیں، اب اگر بخاری کہے کہ فلاں فلاں سے ناراض نہیں تو پھر ہمیں بھی بتانا پڑے گا کہ فلاں فلاں سے ناراض نہیں۔ تو جس پر فاطمہ راضی نہیں ہے اس پر رسول راضی نہیں ہو سکتا، جس پر رسول راضی نہیں ہے اس پر خدا راضی نہیں ہو سکتا، اور جس پر خدا راضی نہیں ہو پھر وہ کچھ اور نہیں ہوتا، پھر وہ لعنت اللہ ہوتا ہے۔ پھر میں اپنے مسلک کی ترجمانی ان الفاظ سے نہ کر دوں، فخر شاہ اپنے مسلک کی ترجمانی ان الفاظ سے نہ کر دوں کہ یا رب، سنیے گا پھر آپ جا کے سنیے گا، آپ کو ربائیوں کا بڑا شوق ہے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، ڈالو نا پھر آپ پھر جو ربائی سننے کا انداز ہے، ہاتھ اٹھانے کا انداز ہے، ہر اٹھا ہوا ہاتھ علی کی محبت میں اٹھے گا، کوئی ہاتھ پھر آپ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو دشمن زہرا کے کلیجے کو جلا دے، ہاتھ اٹھاؤ، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو دشمن زہرا کے کلیجے کو جلا دے۔ تو آخری جملے پر سب نے توجہ کرنی ہے، پھر کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو دشمن زہرا کے کلیجے کو جلا دے۔ وہ لعنتی ہے جس پر راضی نہیں زہرا، یہ لاکھ زمانہ اسے رضی اللہ بنا دے۔ جس پر زہرا راضی نہیں ہے پھر وہ رضی اللہ نہیں ہے، پھر وہ لعنت اللہ ہے۔ ہر تعلق اہل ذکر ان کنتم تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ میں نے کہا ذاکر صاحب نہیں ہے، بڑا ذاکر ہے، سلطان الذاکرین ہے،
وہ سلطان الذاکرین کو صاحب سے نہ سمجھ لیجیے گا. سلطان الذاکرین کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اگر آپ ناراض نہ ہو تو قرآن سے آپ کو اہل ذکر دکھاؤں, کیونکہ ہم سے یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں وہ بات بتاؤ جو قرآن میں ہے. ہم قرآن سے باہر نہیں جاتے. اب پھر ایک دعویٰ میں بھی کرتا ہوں, کسی سے جھگڑا نہیں ہے, کسی سے ناراضگی نہیں ہے, لیکن چند سوالات ہیں. میں آپ کو اہل ذکر قرآن سے دکھاؤں گا, ابھی دکھاؤں گا, لیکن میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں الصلاۃ خیر من النوم قرآن سے دکھاؤ. جاگو نا یار, سو گئے. میں کسی سے جھگڑا تو نہیں کر رہا. اگر پورے قرآن میں الصلاۃ خیر من النوم نہ ملے تو تراویح شریف قرآن سے دکھاؤ. تو میں اگر یہ بھی قرآن سے نہ ملے, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا قرآن سے دکھاؤ. اگر یہ بھی قرآن میں نہ ملے تو پھر یہ بتاؤ کہ اذان میں علی کی ولایت کی گواہی دینے سے اذان باطل ہو جاتی ہے. اگر یہ بھی نہ ملے پھر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ داڑھی قرآن میں کہاں لکھی ہے. اگر یہ بھی نہ ملے, کچھ بھی نہیں ملے گا. جو ہم بتائیں گے وہ ملے گا, کیونکہ ہم نے قرآن کے وارثوں سے لیا ہے. ہم نے کوفے کے جلاحوں سے قرآن نہیں لیا ہے. ہم نے قرآن لیا ہے قرآن کے وارثوں سے. اور قرآن کا وارث کون ہے؟ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت مع القرآن والقرآن معک. علی قرآن تیرے ساتھ ہے, تو قرآن کے ساتھ ہے. بلکہ تو قرآن ناطق ہے. قرآن کی حقیقی تفسیر وہی ہے جو علی تو بیان کرے گا. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اہل ذکر کون ہے؟ قرآن مجید کا سورہ مبارکہ ہے المومنون. کون سا سورہ ہے جی؟ کوئی تھوڑی سی علمی باتیں بھی سن لیا کرو محمد صاحب جی, بڑے لاتے ہو تو علمی گلا بھی سنایا کرو. سورہ مومنون 18واں پارہ, ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ام لم یعرفوا رسولہم. اب میں اتنا بڑی آیت پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ کروں گا نا پیر نیشا, انشاءاللہ آپ کی جو جذبات ایمانی ہے وہ آسمان تک نہ پہنچا دوں تو سادات کے دروازے کی نوکری نہیں کی ہے. ام لم یعرفوا رسولہم. اے لوگوں, کیا تمہیں ابھی تک میرا رسول سمجھ میں نہیں آیا؟ ابھی تک تمہیں یہ میرا رسول سمجھ میں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں کہ ہم تو جس مسجد میں سنتے ہیں ہر طرف سے یہی آواز آتی ہے سب کے یا رسول اللہ. غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلامی ہے رسول میں, موت بھی قبول ہے, بنا ہو دل میں عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ابھی تک تمہیں رسول سمجھ میں نہیں آیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ابھی تک تمہیں رسول سمجھ میں نہیں آیا. ہم لم یعرف رسولہم, کیا تمہیں ابھی تک میرا رسول سمجھ میں نہیں آیا؟ فلا ہم منکرون, اور تم میں سے اکثریت تو رسول کے منکر ہے. تم میں سے اکثریت تو رسول کا انکار کرنے والی ہے. ان میں کیا گڑبڑ ہے؟ جو رسول کا انکار کرنے والے ہیں ان میں گڑبڑ یہ ہے, وہ کہتے ہیں ام یقولون بہی جنات. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کبھی کبھی ہذیان ہو جاتا ہے. یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں, میں کسی مولوی مفتی کا فرمان نہیں پڑھ رہا ہوں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کے ذہن پہ شک کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ رسول کو ہذیان ہو گیا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ بل جاءہم بالحق. لیکن میرے رسول کو کبھی بھی ہذیان نہیں ہوا. میرا رسول کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. بل جاءہم بالحق, اور یہ تو حق لے کر آیا ہے, حق کے ساتھ آیا ہے. وہ اکثرہم للحق کارہون, اور تم میں سے اکثریت حق سے نفرت کرنے والی ہے, تم میں سے اکثریت حق سے منہ پھیرنے والی ہے. اب پتہ چلا جب تک حق رسول کے ساتھ ہے اس وقت تک کوئی رسول پر ہذیان کی تہمت نہیں لگا سکتا. جب تک حق رسول کے پاس ہے اس وقت تک کوئی رسول پر ہذیان کی تہمت نہیں لگا سکتا. اب وہ حق کیا ہے جو رسول کے پاس ہے, جس کے ہوتے ہوئے کوئی ہذیان کی تہمت رسول پر نہیں نہ لگا سکتا ہے, نہ ثابت کر سکتا ہے. حق کا نام کیا ہے؟ تو غدیر کے میدان میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق, اللہم عدل الحق حیثما دار علی, کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. پروردگار عالم حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر جائے. ابھی تک وہ والا نعرہ نہیں لگایا جو آپ کی شان ہے. اپنی شان والا ایک نعرہ سنائے نا تاکہ
علی رسول کے پاس ہے، کوئی دشمن رسول پر حملہ نہیں کرے، اور رسول نے حق کو علی کا پابند کر دیا اور کہہ دیا کہ جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے، جدھر جدھر علی ہے ادھر ادھر حق ہے، جس جس مقام پہ علی ہے اس مقام پہ حق ہے۔